رہے قافلہ شبیر کا مرحلہ در مرحلہ در بھرا جو تھا مسلمانوں کا، اور روح قرآن کو کسی شخص نے کانہا نہ دیا۔ یہ تھے جناب ذاکر اہل بیت تقی عباس کی آمد۔ اعلان سماعت فرمائیے گا 21 ذی الحج 23 اگست بروز جمعہ صبح سے شام تک مدرسہ اعظم اسی بارگاہ عالیہ میں منعقد ہوگی۔ اختتام مجلس پہ شبیر تابوت امام سید الساجدین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ مدرسہ اعظم سے سید فریاد حسین شمسی صاحب، سید سمر عباس شمسی، جناب صفدر عباس محتب، غلام رضا جھنگوی، اعجاز حسین بلوچ، جناب افتخار الحسن الحسین فنانسی، علیدار حسین بلوچ، مشکور علیارف، غلام عباس بھنگو، ناظم علی ناظم صاحب خطاب فرمائیں گے۔ محتمل ذہن سید کیسر عباس شمسی صاحب۔ ابھی آپ کے سامنے خطیب اہل بیت نوجوان خطیب مالک کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائیں جناب الطاف حسین بٹ، اور ان کے بعد خطیب اہل بیت جناب کردار سید سجاد حسین نقوی اور جھنگ، اور ان کے بعد تشریف رکھتے ہیں جناب سید ابرار حسین شاہ صاحب، جناب اختر حسین ننگا۔ بابا سے بلند تر سب بابا سے بلند سب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب کعبہ کا حسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن الحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بواز بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے، اگر محسوس نہ کریں تو درود پڑھتے ہیں اور دو دو قدم آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بعد دیگر بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے اس صف تہنیت، اس صف انتظار اور اس پر حاضر بندگان ولایت کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے میں درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں علم عباس کے وارث ہونے کی حیثیت سے موجود ہے، کہ میرا وہ مدبر الامور و مطلق العنان مولا اپنے رخ سے پردہ غیبت کو ہٹائے اور کائنات میں آ کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے ہلا کے سمجھائے کہ علی واجب نہیں علی اوجب ہوتا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ جن کی جوتیوں کے صدقے میں منبر پہ کھڑا ہونے کے لیے آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے قبلہ محترم میرے استاد محترم قبلہ سید سجاد حسین نقوی صاحب وہ تشریف فرمائیں۔ ان سے دعا حاصل کرنے کے لیے بس تبارکاً 2 یا 4 منٹ ہو۔ وہ کائنات کا مدبر الامور و مطلق العنان مولا اپنے رخ سے پردہ غیبت کو ہٹائے اور کائنات میں آ کے ہر بھولے ہوئے شخص کو گریبان سے پکڑ کے ہلا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ جو بندے پریشان بیٹھے ہیں ذکر امام حسین میں بیٹھنے والے بندے کا اور پریشانی کا تعلق کوئی نہیں۔ بادشاہ حسین علیہ السلام کے
बंदा जिक्र में बैठा हो और बंदा परेशान हो जाए, हो नहीं सकता। मुश्किल कुशा के बेटे के जिक्र में बंदा बैठ के परेशान हो ही नहीं सकता। मैं दलील मिंबर पे देने लगा हूँ, हुसैन इतना बड़ा मुश्किल कुशा है, हुसैन इतना बड़ा करीम है, वो अपने जिक्र में बैठे हुए परेशान की परेशानी किस तरह बर्दाश्त कर सकता है। हुसैन तो वो मुश्किल कुशा है, वो दरबार रिसालत से निकलने वाले परेशान की परेशानी बर्दाश्त नहीं करता। एक मरतबा परेशान होकर निकला था, नाम था राहिब, आंखों में आंसू लेके जा रहा था। रास्ते में मौला हुसैन मिल गए थे। मौला हुसैन ने पूछा था, राहिब आंखों में आंसू लेके जाके तू हमारे नाना के दरबार के ताबे तोहमत लगा रहा है, तो हमारे नाना के दरबार करने के गया था? उसने कहा मौला बेटे मांगने गया था, बेटे मिले नहीं, आंखों में आंसू लेके जा रहा हूँ। मुस्कुराया है कायनात का बादशाह हुसैन, मुस्कुरा के कहते हैं ये बेटा देना कौन सी बड़ी बात है। अगर हम चाहें, अगर हम चाहें, अगर हम चाहें तो मरियम को बगैर शोहर के ईसा जैसा बेटा था। अगर हम चाहें तो मरियम को बगैर शोहर के ईसा जैसा बेटा था। कोशिश कीजिएगा आखिरी सांस तक अली से वफा करना। मैं सदर कहने लगा कि बिलाल हसन ज़ैदी साहब फरमाया करते थे कि अगर सदर में वजन हो तो फिर वहां जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। अभी सदर में वजन है, मैं जोर नहीं, बिल्कुल हवा के छौंके की तरह एक जुमला आपके कानों के साथ से गुजरेगा। जो ज़हनी तौर पे बेकार हुआ वो हाथ भी बुलंद करेगा और दिल से दुआ भी देगा। आखिरी सांस तक अली से वफा करना। फिर सुनिएगा जी, आखिरी सांस तक अली से वफा करना, फिर अली तुम्हारी किसी सांस को आखिरी होने ही नहीं देगा। एक पैगाम है जी आप तक पहुंचाना, फिर अली बादशाह तुम्हारी किसी सांस को आखिरी होने ही नहीं देगा। जब सांसों की तस्वीर में अली आ जाए फिर वो तस्वीर टूटती। अजीब वक्त आ गया, बंदे बहसे कर रहे हैं आपस में जी अली या ये यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। मौलवी साहब तो आज इस बहस में है कि अली यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। मिंबर पे कुरान ले मेरे सर पे रख, हाथों में रखा। मेरी माँ ने मुझे गोद में नादे लिपट के दूध पिला के मेरे कान में लफ्ज कह दिया था, बेटा जहाँ अली नहीं होता वहाँ कुछ नहीं होता, जहाँ अली नहीं होता वहाँ कुछ नहीं होता, जहाँ अली नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। मौलवी साहब तेरी मानो या अपने मौला की मानो, मेरे मौला ने फरमाया कि जब भी मोमन के घर में बच्चा पैदा हो उसके दो काम किया करो। पहला काम कि उसकी जुबान में खा के शिफा रख दिया करो, दूसरा काम उसके कान में अली वलीउल्लाह वाली अज़ान दे दिया करो। बंदे ने कदमों पे हाथ लगाया, उसने कहा मौला दोनों काम करेंगे, फायदा क्या होगा? मौला ने फरमाया जब उसके जुबान पे खा के शिफा आ गई, उसके कान में अली वलीउल्लाह पड़ा गया, सारी जिंदगी तेरा बच्चा हुसैन को सोचेगा नहीं, अली को भौंकेगा नहीं। सारे मिलके हैदरी सारी जिंदगी तेरा बच्चा हुसैन को सोचेगा नहीं, अली को भौंकेगा। सारी जिंदगी तेरा बच्चा हुसैन को। आज अजीब बहसें हो रही है, नौजवान कौम है, नौजवान बच्चों के हाथ में मोबाइल और एक दूसरे से बहस हो रही है। ये जो बंदे आज हिस्ट्री का मुताला करना जानते हैं और आज सोचना चाहते हैं कि अली वलीउल्लाह की हिस्ट्री क्या है और अली वलीउल्लाह रोकने वालों की तारीख क्या है, तो वो किताबें आज भी लाइब्रेरियों में मौजूद हैं जिनमें लिखा हुआ है कि 1070 खतीब जो अमीर शाम जो वजीर शाम था उसके दौर में 1070 खतीब नमाज जुमा के खुतबों में अली को भौंक भौंक के अपनी माओ के नापाक दूध की खयानत की गवाहियां देते रहे। वो मौलवी कब्रों के जहन्नम में चले गए, अली आज भी जिंदा है। जिक्र अबू तालिब के बेटे का आज भी जिंदा है। वो बड़े बड़े जो हुसैन की जली मिटाने के लिए आए थे, जो हुसैन के तवाफ रोकने के लिए आए थे, वो सारे मौलवी आज पूरी दुनिया का मुताला करके मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हज्जाज की कब्र कहाँ है, यजीद की कब्र कहाँ है, हारून रशीद कहाँ गया, मामून रशीद कहाँ गया, मंसूर दीवानकी कहाँ चला गया। ये सारों की कायनात आदम व आलम से हस्ती से इनकी कब्रों के निशान मिट गए। हुसैन की कब्र पे कल भी जली में सजदा हो रहा था, हुसैन की जली में आज भी सजदा हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। इज्जत सैयदा की कसम है, विलायत अली हमेशा जिंदा रहेगी। ये आज़ादारी इमाम हुसैन
زندہ رہنے کی دلیل تھی، ہے اور رہے گی. وہ دلیل یہی ہے کہ تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے. تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے. مسلمانوں نے اس تاریخ عالم و عالم میں ہستی میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوا کہ اس گھر سے دین لے لیا گیا، اس گھر کو چھوڑ دیا گیا. کربلا میں لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے دین کو لے لیا، بادشاہ حسین کو چھوڑ دیا. اور اب تو بندوں نے حد ہی کر دی کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی ہیں، نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی ہیں. قاری قرآن 9 لاکھ بھی تھے، تلاوت ادھر بھی ہو رہی تھی، اذان ادھر 9 لاکھ بھی دے رہے تھے، اذان ادھر بادشاہ حسین علیہ السلام کی طرف بھی دی جا رہی تھی. فرق کیا تھا؟ علی ولی اللہ. کربلا کی جنگ ولایت علی کی جنگ، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. حسین بھی شہزادہ، یزید بھی شہزادہ، بے شمار. پھر آگے اور قدم اٹھا لیا گیا حرام زدگی کا، اور انہوں نے کہتے ہیں جی حسین علیہ السلام وہ بھی رضی اللہ اور یزید بھی رضی اللہ. میں نے کوئی لفظ نہیں کہنا جی. انہوں نے کہہ دیا دونوں شہزادوں کی جنگ تھی، بادشاہ حسین بھی شہزادے اور وہ بھی شہزادہ. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ بھی رضی اللہ اور یہ بھی رضی اللہ. میں دونوں شہزادوں کے جو کہہ رہے ہیں نا یہ شہزادے، میں دونوں کے شجرے کھٹکانے لگا. فیصلہ میں نے آج کوئی نہیں کرنا، فیصلہ آپ ہے، منصف آپ ہے، جج میرے آپ، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. حسین کو علیہ السلام کہتے ہو یا حسین کو کیا کہتے ہو، آپ جو کچھ بھی کہنا آپ نے کہنا ہے. میں نے صرف ان دونوں کے شجرے دکھائے کہ ان کے شجرے کیا ہیں، پھر فیصلہ تجھ پہ چھوڑ دو. فیصلہ تو نہیں کرنا ہے. حسین کون تھا، یزید کون تھا. انہوں نے کہا کہ دونوں شہزادے تھے، دونوں رضی اللہ تھے، حسین بھی رضی اللہ، یزید بھی رضی اللہ. آؤ میں شجرے دکھاتا ہوں. حسین کون تھے، یزید کون تھے. حسین علیہ السلام 3 شعبان کو فاطمہ کے گھر میں قرآن بن کے نازل ہوا. یزید 25 ہجری کو حاکم شام کے گھر میں عذاب بن کے نازل ہوا. یزید کو آتے ایک گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے آتے زبان محمد کی چوسی. یزید کی ماں وہ ہے جس کے ڈانس گانے کو عرب میں پسند کیا جاتا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا ہے جس کے حیا کو قرآن کہتے ہیں، جس کے خاتم کو جبرائیل کہتے ہیں. یزید کا نانا عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ یہ ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کا باپ ساری زندگی اپنے باپ سے مل کے تیرے میرے محمد کی مخالفت کرتا رہا. حسین کا باپ وہ ہے جو بستر پہ لیٹا تو بسر یزدان بن گیا، میدان میں آیا تو کل ایمان بن گیا، میدان میں آیا تو کل ایمان بن گیا. یزید کی ماں کون ہے جس کے ناز گانے کو عرب میں پسند کیا جاتا تھا. یزید کی دادی وہ ہے جس نے اپنے دانتوں سے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. حسین کی دادی وہ ہے جس کی قبر میں تیرا میرا محمد لیٹا، جس کو کفن تیرے میرے محمد کے کتے سے دیا گیا. یزید کون ہے اور حسین کون ہے؟ یزید کا ایک بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا تھا، حسین کا بھائی مسند امامت کا داعیدار بن گیا. آپ تجھے بتاؤں اسی لیے حسین ابن علی نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ لفظ کہہ دیے تھے، حسین کا ولید کہتے نا اپنے یزید سے اس کی بیعت کرو تو کرو کیسے، اور میرے بابے جیسا اس کا بابا نہیں، میرے نانے جیسا اس کا نانا نہیں، میری ماں جیسے اس کی ماں نہیں، میں اس جیسا نہیں، وہ مجھ جیسا نہیں. ولید کہتے نا اپنے یزید سے اپنے لاکھوں لے کے وہ آ جائے، اپنے 72 لے کے میں آ جاؤں گا، دل جمعے رکھ لیں گے، کربلا کا میدان رکھ لیں گے. حسین نے کہا فاطمہ کا لال تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب تک آنے والے ہر غیرت مند کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا کہ حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد. میرے جانے کے بعد بھی سوال اٹھتا جی کہاں سے پڑھ کے چلے گئے، کہاں سے پڑھا تھا. میں حوالہ ممبر پہ دینے لگا، اور فقط جو میں نے پڑھا ہے اس کا حوالہ نہیں، میرے بعد جو پڑھیں گے اور مجھ سے پہلے جو پڑھ کے سب کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں. حوالہ کسی عام کتاب سے نہیں، چھٹے قرآن سے پڑھ کے جا رہا ہوں.
صادق علیہ السلام درود اللہ مدینے کی گلی اور امام صادق بادشاہ مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں. یا گلی کے کونے میں ایک درزی کپڑے سلائی کر رہا تھا. اب لطف دیجیے گا, کپڑے سلائی کر رہا تھا درزی, بادشاہ تشریف فرمائے اور چلے جا رہے ہیں. یہ کپڑے کی سلائی کر رہا تھا اور منہ میں زبان سے کچھ گنگنا رہا تھا, اپنے لبوں سے کچھ نہ کچھ گنگنا رہا تھا. اچھا اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی یہ چلتا قرآن رک گیا. اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ چلتا ہوا قرآن رک گیا. بادشاہ اس کے پاس ہے, اے بندہ خدا تیری آواز اتنی خوبصورت ہے, تو ہمارے قصیدے پڑھا کر, تو ہمارے قصیدے پڑھا کر. اس نے قدموں پہ آتے کہ مولا کبھی زندگی میں سکول گیا نہیں, کتاب میں نے کوئی پڑھی نہیں, پڑھ سکتا نہیں, لکھ سکتا نہیں, آپ کے قصیدے کیسے پڑھوں؟ امام مسکرا کے فرماتے تجھے کس نے کہا کہ ہمارے فضائل کتابوں سے ملتے ہیں؟ تجھے کس نے کہا ہمارے فضائل کتابوں سے ملتے ہیں؟ ہمارے فضائل کتاب سے نہیں عطا سے ملتے ہیں, ہم جسے عطا کرتے ہیں. انہوں نے کہا مولا ٹھیک ہے آپ کی عطا بھی مانی جا سکتی ہے, لیکن یہ کچھ نہ کچھ انسان کو پڑھنا لکھنا آنا تو چاہیے. میں لکھ سکتا نہیں, پڑھ سکتا نہیں, اسکول کبھی کیا نہیں, کوئی کتاب پڑھی نہیں, فضائل کس طرح پڑھ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا اپنا منہ کھول. اس نے منہ کھولا, بادشاہ نے, چھٹے بادشاہ نے زمین سے ایک ذرہ اٹھایا, اس کی زبان پہ رکھا. اس نے منہ کو بند کیا, منہ بند کر کے جب منہ کھولا, منہ کھول کے کہتا سنو مجھ سے علی کے فضائل, سنو مجھ سے علی کے فضائل. کون کیا سننا چاہتا ہے؟ سنو مجھ سے علی کے فضائل. عزت سیدہ کی قسم ہے, یہ فضائل پڑھتا پڑھتا مدینے کے مین چوک میں آیا. چوک میں بیٹھ کے اس نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے. علی کے فضائل پڑھنا تھا, جب بندے مر مر کے گرنے لگے, علی کے فضائل کو بندہ برداشت نہیں کر رہا تھا, جگر پھٹ رہے تھے, کلیجے منہ کو آ رہے تھے. بادشاہ جب اس نے دیکھا کہ علی کے فضائل کو بندہ برداشت نہیں کرتا, یہ چلتا چلتا سمندر کے پاس گیا. اس نے منہ کر کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. علی کے فضائل پڑھنا تھا, یہ سمندر میں طوفان آ گیا, مچھلیاں مر مر کے باہر آنے لگی. یہ چلتا ہوا جنگل میں آیا, آسمان کی طرف منہ کر کے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. علی کے فضائل پڑھنا تھا, یا جنگل میں آگ لگ گئی, اوپر سے پرندے مر مر کے نیچے گرنے لگے. اس نے تینوں حالتیں دیکھی, واپس مدینہ میں آیا, صادق بادشاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا مولا کیا بھر دیا میری زبان میں, کیا رکھ دیا میرے سینے میں, یہ علی کے فضائل کو برداشت کیوں نہیں کرتا؟ میں نے بندوں کے سامنے پڑھے, وہ مر مر کے گرنے لگے, سمندر میں پڑے, طوفان آ گیا, جنگل میں پڑے, آگ لگ گئی. اب علی کے فضائل سناؤں تو سناؤں کسے؟ یہ علی کے فضائل کوئی برداشت